बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं वासिक मलिक। आपने उनसे पहले भी आप जान चुके हैं अल-अज़ीज़िया रेफरेंस मियां नवाज शरीफ के ट्रायल से मुतालिक बातें। और अब जो हम उनसे बात करने जा रहे हैं वो बात होगी फेक अकाउंट केस की। बड़े अहम शख्सियत हैं हमारे साथ आज वासिक मलिक साहब, जिन्होंने हमें टाइम दिया है। उसमें फेक अकाउंट केस की जो एक इन्वेस्टिगेशन टीम थी उसका बड़ा हिस्सा रहे और बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया इन्होंने, चीज़ों को देखा। हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कुछ चीज़ें हम जान सकें हमारे व्यूअर्स के सामने। सर, ये जो फेक अकाउंट वाला मामला चला था, ये था क्या? बेसिकली शुरू कैसे हुआ? क्या इसमें कुछ जान है या बस ये भी वो तो कहते हैं पॉलिटिकल है सारा ये? देखिए जी, ये जो है ना, ये बड़ा ऑर्गेनाइज्ड किस्म का काम है। और होता ये है कि जो फैक्ट्स हैं इसके, पहले उसको मैं आपको बता देता हूँ। ये बेसिकली एक कॉरपोरेट क्राइम है। और कॉरपोरेट क्राइम कैसे है कि इसके अंदर कुछ उन सोर्सेज से पैसे आए हैं जो अननोन हैं। अच्छा, उसके बाद कुछ बैंक्स के लोन्स हैं जिनसे मुख्तलिफ इस्टेब्लिशमेंट्स को खड़ा किया गया। एक बैंक से लोन लेके दूसरे बैंक का लोन उतारा गया। और इम्प्रूडेंट लोन्स से, यानी कि इम्प्रूडेंट तो नहीं कहेंगे हम, उनको फ्रॉडुलेंट कहेंगे। और बज़ाहिर ये नज़र आता था कि जी ये इम्प्रूडेंट है, लेकिन जिस वक्त हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो पता लगा कि वो फ्रॉडुलेंट लोन्स हैं, वो फ्रॉडुलेंट तरीके से लिए गए हैं। यानी कि फ़ेक प्रॉपर्टीज़ को प्लेज करवाया गया है। और इसका जो क्वांटम था वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि हर बैंक से 20-20, 25-25 अरब रुपए के जो है वो लोन्स आ रहे हैं। अच्छा, लोन आता है और उसके बाद वो इनके पर्सनल ख़र्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। और इसका एक सेंट्रल जो आप ये कह लें कि करैक्टर था, वो था ये ओमनी ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफ सिंध की कोई स्कीम आ रही है तो उसका 80% जो है वो ओमनी ग्रुप को जा रहा है। अच्छा, सब्सिडी आ रही है तो उसका 80-90% जो है वो ओमनी ग्रुप की मिल्स को जा रहा है। अच्छा, होता क्या है जी कि फ़ेक ग्रोअर्स हैं। इसी तरह जब फेक ग्रोअर्स आ जाते हैं तो फेक सब्सिडी आ जाती है। फेक सब्सिडी आ गई। अच्छा, इसी तरह रिवाइवल ऑफ 6 यूनिट को ले लें, उसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट ने दी है उसका इनको गया 70-80% इनके पास चला गया। यानी कि जितनी भी स्कीम्स आ रही हैं और जितना भी पैसा आ रहा है वो ओमनी ग्रुप में आ रहा है। अगर आप ये देखें तो ओमनी ग्रुप ने जो ग्रो किया है इस टेन्योर के अंदर वो बहुत ज़्यादा किया है। अच्छा, अब मैं ओमनी ग्रुप कोई अकेला ग्रुप भी नहीं था, यानी कि कोई खाली यही नहीं थे मौजूद। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि ये फेक अकाउंट्स वाला सिलसिला कैसे बना। होता ये था कि जिस वक़्त ये इल्लीगल जो तरीक़ाकार थे, इनसे जो पैसा आया करता था, उनको ऑब्वियसली कहीं ना कहीं राउट करना था। उसको आप लीगल चैनल से लेके नहीं चल सकते थे, ठीक है, क्योंकि वो नज़रों में आ जाता। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने फ़ेक अकाउंट्स खोले लोगों के, ठीक है। और ये जो चंद फ़ेक अकाउंट्स तो वो हैं जो मेन राउटिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। एक हमारा ये केस था सब्सिडी का और एक था ट्रैक्टर वाला। उसके अंदर हमें पता लगा कि जी उसके अंदर तो 500 के 600 पता नहीं कितने फेक अकाउंट खुले हुए हैं ग्रोअर्स के। तो 500-600, ठीक है ना, वो फेक ग्रोअर्स थे और उनके बैंक अकाउंट्स खुले हुए हैं। अच्छा, इन सारे काम करने के लिए इन्होंने समिट बैंक भी एक्वायर किया और बनाया और एक्वायर किया। आरिफ हबीब और एटलस और माई बैंक को एक्वायर करके उसको समिट बैंक बनाया। और समिट बैंक के थ्रू इन्होंने कंसोर्शियम लोन्स लिए। इसी तरह सिंध बैंक से लिए, जिसके अंदर वो पीबी भी हुई पिछले अरसे में। वो एक हमारा अप्रूवर बना इनका, जो वो था क्रेडिट कमेटी का बंदा, और वो बाकी सारे। तो ये चीज़ें तो सारी सामने आ चुकी हैं कि इलीगल एक्टिविटीज़ थी। आप आज यानी कि आप जाएं और आपकी अगर 10 रुपये की चीज़ है, आप उसके ऊपर 10 करोड़ रुपए का लोन ले लें और आप 5 करोड़ जो है वो कहीं पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी नज़र नहीं आता कि वो इन्वेस्ट कहाँ हो रहा है, वो पता ये लगता है कि जी वो किसी न किसी और जो लोन इन्होंने लिया हुआ है वो पे ऑफ हो रहा है। और बेशुमार लोन्स इन्होंने डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं। और कोई भी आप इनका प्रोजेक्ट देख लें, कोई भी चीज़ देख लें, तो कोई भी जिसको कहते हैं ना कि हम कहते हैं तोड़ चढ़ गया है, तो तोड़ कोई शायद नहीं चढ़ी है ना दी। वो ऑब्वियसली ये खुद कंज्यूम कर लेते थे ना,
چیزوں کو. تو یہ ساری چیزیں فیک بینک اکاؤنٹس کا. یہ تو سارے وہی لوگ ہیں جی, وہ اپنی گروپ ہے یا کوئی گروہ ہے یا کوئی فارمرز ہیں. زرداری صاحب بیچارے ادھر کدھر ہیں, وہ تو ہے ہی نہیں, ذرا آپ نے بتایا ہی نہیں کچھ ہمیں ان کا, وہ تو نہیں ہے کہیں بھی, وہ تو شریف ہوئے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں جی ان کا تعلق کیسے بنتا ہے. ان کا تعلق ایسے بنتا ہے کہ اگر آپ اومنی گروپ کو لیں تو اے جی مجید اور یہ جو انور مجید صاحب ہیں اور یہ سارے لوگ ہیں, ان کا تعلق کس سے ہے, اور ایسی کیا چیز ہے کہ پوری کی پوری سندھ گورنمنٹ ان کو بیک اپ دے رہی ہے, اور پورے کے پورے یعنی کہ وہ جہاں سے کسی ٹھیکے کے بھی پیسے آ رہے ہیں, یعنی کہ کک بیک آ رہا ہے کسی کانٹریکٹ کا, کوئی کانٹریکٹر جمع کرا رہا ہے تو وہ بھی اے جی کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. کسی بینک سے لون جب نکل رہا ہے تو وہ بھی اے جی کے جو ڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں, فیک اکاؤنٹس, ان میں جا رہا ہے, اور ساری کی ساری راؤٹنگ یہاں سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر بیریا کی پی بھی آپ لوگوں کے سامنے ہوئی, وہ بھی پیسے آ رہے ہیں تو وہ بھی مشتاق والے اکاؤنٹ میں اور اے جی کے اکاؤنٹ میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے لنک تو ان سے ہیں, ان کی اپنی تو کوئی ورتھ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ نہ تو کوئی پولیٹیکل فگرز تھے, نہ کوئی ایسے بزنس مین تھے کہ جناب ان کا کوئی کہ گورنمنٹ ان کے جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں آ جاتی. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی یہ چیزیں لنک کرتی ہیں کہ کہیں سے بھی بینیفٹ آ رہا ہے, کہیں سے بھی کک بیک آ رہا ہے, تو وہ الٹیمیٹلی ان کے اکاؤنٹ سے راؤٹ ہو کے جا رہا ہے اور ان سے ان کو بینیفٹس آ رہے ہیں. تو یہ چیز ہے, کنیکشن ان کا ثابت ہے ان کے ساتھ, اور کافی ساری چیزیں سامنے بھی آئی ہیں. تو یہ چیز ہے جی. یہ تو کیا زرداری صاحب کی حد تک رول, کیا اس میں کوئی فیک اکاؤنٹ میں کسی کیس میں پارک لین وغیرہ یا کسی اور کیس میں بلاول بھٹو صاحب پہ بھی ہے کوئی ایلیگیشن اس طرح کے, یا وہ بس کلیئر ہے ان کے اوپر کوئی نہیں ہے؟ دیکھیں جی کرمنل انویسٹیگیشن کے نا کچھ میرٹس ہوتے ہیں. اب اگر ویسے دیکھا جائے تو یہ کارپوریٹ کرائم ہے, اور کارپوریٹ کرائم کے اندر جو ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کارپوریٹ کرائم میں ہوتا کیا ہے. کارپوریٹ کرائم میں کمپنیز ہوتی ہیں, کارپوریٹ سیٹ اپ ہوتا ہے. اب کارپوریٹ سیٹ اپ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کون کون بینیفیشری ہے. تو بینیفیشریز کون ہوتے ہیں, ان کے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہاں پر تفتیش کے دوران زیادہ تر ڈائریکٹرز کون تھے, جو ان کے ملازمین تھے. 1 شیئر والا ڈائریکٹر ہے, 2 شیئر والا ڈائریکٹر ہے. اب بینیفٹ تو جا رہا ہے کمپنی کو, کمپنی کے اندر تو سارے شیئر ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اندر کچھ فیکٹس ایسے ہیں کہ ہولڈنگ پاور کس کی ہے, کنٹرولر کون ہے, کیونکہ مینزریہ دیکھنا ہے نا کہ کرمنل انٹینشن کس کی تھی. تو اس میرٹ کو دیکھتے ہوئے ابھی تو خیر کنٹینیو ہیں, انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں. اوبویسلی ان کو بھی بلایا ہے کافی دفعہ, اور یہ ان کا تو 2-3 دفعہ یہ بھی سٹانس آیا ہے کہ جی مجھے تو ان چیزوں کا نہیں پتہ, میں تو باہر ہوتا تھا, میں اس وقت کم عمر تھا. تو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں آگے, اب دیکھیں اب فردر کیا ہوتا ہے اس میں. سر یہ مشتاق مہر کی آپ نے بات کی, ایک لنک جوڑا جاتا ہے نیب کے جو سورسز ہمیں بتایا کرتے ہیں اکثر کہ ایان علی کے ساتھ بھی ان کا تھا, ان کی جو ٹکٹس وغیرہ یا شاید ان کے اخراجات, یہ اس میں کوئی ہے حقیقت یا نہیں, جھوٹ ہے سر؟ دیکھیں جی جہاں تک جو ایویڈنس ہمارے سامنے آئی ہے وہ ایک تو اس سے ریلیٹڈ ہمارے پاس کوئی ایویڈنس نہیں آئی, اور ہمارا اس سے کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا. ہم تو وہ دیکھتے تھے کہ جو آصف زرداری صاحب کے ساتھ جو ٹریولنگ کی ہے, وہ جو ان کا اے پی ایس مشتاق تھا, اس کی نے جو ٹریولنگ کی ہے ان کے ساتھ, ہم نے تو وہ نکالا تھا کہ اوبویسلی ایک عام آدمی ہے, اس کے اکاؤنٹ میں 8 ارب روپے ایک جوائنٹ اکاؤنٹ اس کا کھلا, اور اس سلسلے میں ہم نے تفتیش کی ہے, تو ایسا کوئی ایویڈنس ہمارے سامنے نہیں آیا. اچھا, پلی بارگین کی آپ نے بات کی, بیریا ڈاؤن اب تک کئی کیسز میں کر چکا ہے, لیکن ابھی بھی کچھ کیسز ہے جس میں وہ پلی بارگین نہیں ہوئی ان کی کمپلیٹ. کیا اس میں ریزن کیا, کتنا بحریہ کی طرف کتنا پیسہ بنتا ہے, آپ کو ایسٹیمیٹ ہوگا رف سا کوئی؟ دیکھیں جی ایک کیس نہیں ہے نا, کافی سارے کیسز تھے, زیادہ تر کیسز میں یہ کر چکے ہیں. صرف ایک آدھ کیس ہے غالباً جس کے اندر نہیں ہوئی ابھی تک پلی بارگین, اور آپ دیکھیں اس کے اندر بھی آگے کیا ہوتا ہے. وہ یہ جو بحریہ آئیکن والا جو ریفرنس آپ کا جو فائل ہوا ہے, اس کے اندر انہوں نے نہیں کی اب تک. اب اس کا یعنی کہ ابھی تک ویلیویشن اس طرح سے سامنے نہیں آئی ہے, لیکن اسٹیمیٹ اگر ویلیو اس کی نکالی جائے تو شاید اس سے زیادہ ہی ہوگی. اچھا ملک صاحب, ایک اور چیز آخر میں آپ بتا دیں, نیب آپ بڑا اچھا جا رہے تھے, بڑا اچھا کام بھی کر رہے تھے, آپ کو اپریشیٹ بھی کیا جا رہا تھا, آپ کو سرٹیفکیٹ بھی مل رہے تھے, تو پھر آپ نے اچانک سے یہ نیب چھوڑ کیوں دیا,
کوئی دباؤ تھا یا کیا مسئلہ کیا تھا, کیوں چھوڑا؟ نہیں, دباؤ وغیرہ نہیں تھا بالکل بھی, اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی. پھر میں وہیں پر آؤں گا کہ ایک وکیل کا ایک کیریئر ہوتا ہے, اور میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ سب کو چانس ملنا چاہیے. ہم نے اپنے حصے کا کام کر دیا تھا, میں نے اپنے حصے کا کام کر دیا. پاناما کیس کی CIT کر لی, اس کے بعد اس کی پروسیکیوشن کر لی, اور اب جو ہے فیک بینک اکاؤنٹس کو لیگلی جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھا. ایز اے سنگل ممبر تمام CITs کے ساتھ میں تھا, اور میرا خیال ہے میں نے اپنا پارٹ کر لیا تھا. اور آبویسلی وکیل کا کیریئر جو ہے بیسیکلی وہ پریکٹس ہی ہوتا ہے, اور اس نے الٹیمیٹلی پریکٹس میں جانا ہوتا ہے. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور کو اب ٹائم ملنا چاہیے اور کسی اور کو موقع ملنا چاہیے. ہم نے اپنا کام کر لیا ہے اور اب ہم اپنے پریکٹس میں آ گئے ہیں. سر لاسٹ پہ آخر پہ ایک سوال کا, پورے ٹینیور سے 2017 سے لے کے آج 20 میں ہم بیٹھے ہیں, کوئی ایسا انٹرسٹنگ واقعہ جو آپ ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں جس میں آپ کو بعد میں ہنسی بھی آئی ہو, مزہ بھی آیا ہوگا, یار وہ دیکھو اس ٹائم میں اتنی ٹینشن میں تھا, بعد میں کیا نکلا, کوئی ایسی چیزیں میں آ رہی ہو؟ وہ تو یعنی کہ ایسے واقعات کوئی ایسا ذہن میں نہیں آ رہا کہ چلے سر, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ملک صاحب ہمیں ٹائم دیا. ملک صاحب نے ہماری جو گپ شپ ہوئی مختلف موضوعات پہ, اور ہم نے کوشش وہ کی کہ جو باتیں پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی یا جن کے متعلق آپ کو انفارمیشن نہیں ہے وہ آج آپ کو دی جائے. تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, کامنٹ کیجئے اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے, اور مجھے اور ملک صاحب کو دیجئے اجازت. اللہ حافظ.